بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم ذرا یہ سلیم الرحمن صاحب کی جو کتاب نظمیں ہے اس کے مطالعے کا ایک دوسرا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے سوچا کہ اگر ہم ان کی نظم کو تشریحی انداز سے یا ان کی ہر نظم کو اندر سے سیر کرنے کی اگر کوشش کرتے رہے جیسا کہ ہماری دلی خواہش ہے، تو اس میں جو ہے وہ 100 نشستیں بھی کم ہیں۔ یہ میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسے شاعر ہیں، یہ ایسی کتاب ہے جس کو اچھی طرح دیکھنے، دکھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے 100 گھنٹے بھی کم ہیں۔ تو آج اس خیال سے کہ شاید یہ نشست ہمیں تھوڑا سکیڑنی پڑے، مطلب 5-6 نشستوں تک محدود کرنی پڑے، تو آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کی شاعری کے جو بڑے اوصاف ہیں، اور بڑے بھی ہیں اور منفرد بھی ہیں، کہ وہ اوصاف ایسے ہیں جو مسلمہ ہیں، شاعری میں مطلب وہ بہت اہم گردانے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ سلیم الرحمن کے یہاں وہ اوصاف ان کی انفرادیت کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے کہ عام بات میں انفرادیت پیدا کر لینا۔ تو یہ آج ہم دیکھیں گے کہ سلیم الرحمن صاحب کی اس کتاب میں امیجری کیا ہے، امیجز دیکھیں گے ان کی، پھر اسی سے اگلا وہ ہے کہ تشبیہات، یہ تشبیہ بھی اس طرح دیتے ہیں جس طرح اردو شاعری کی روایت میں کسی نے نہیں دی۔ امیج میکنگ بھی یہ اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے ہماری روایت میں کبھی نہیں ہوئی۔ اور تیسرا ہے ایڈجیکٹیوز کا استعمال، مرکب توصیفی، کہ یہ ایک چیز کو اس کی دستیاب یا معمول میں ملحوظ رکھی جانے والی معنویت اور صورت کو بالکل چھیڑے بغیر اسے ایک ایسا توصیفی کانٹیکسٹ فراہم کر دیتے ہیں، اسے کچھ ایسی صفات کا حامل بنا دیتے ہیں جو صفات اس شے کے حوالے سے کبھی تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ اور مزید لطف کی بات یہ ہے یا حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ جن لفظوں کو، یعنی جن کلمات صفات کو یہ شے سے بالکل نئے زاویے سے، نئے کانٹیکسٹ میں منسوب کرتے ہیں، وہ کلمات صفت بھی جو ہیں وہ اپنے معروف معنی میں ہوتے ہیں، مطلب ان کو کوئی نئے معنی نہیں دیے جاتے، جو ہم آپ سب سمجھتے ہیں اس سے، وہ صفات بھی ایسی ہوتی ہیں۔ اب یہ سہل ممتنع ہے، تو سہل ممتنع کا مطلب یہ ہے کہ جس کی لفظی ساخت کو، جس کی فوری مفہومی بناوٹ کو آپ بلا تکلف، بلا کوشش سمجھ لیں، لیکن جب آپ اس پہ دوسری نظر ڈالیں تو اس میں آپ کو معانی سے لے کر اظہار کے دیگر عناصر تک ایسے نظر آئیں جو آپ کو بے بس کر دیں، مطلب آپ کے اندر ایک بے بسی طاری کر دیں کہ یہ بات ایسی پیچیدہ، ایسی گہری، ایسی اچھوتی بات اتنے سہل انداز سے، اتنے سبک اسلوب میں کر دی گئی۔ تو یہ واضح ہے کہ اب یہ بہت پرانے بڑے شاعروں کا وتیرہ تھا، بہت پرانے جو بڑے شاعر ہیں جنہوں نے تہذیبیں جنم دی ہیں، جو جس زبان میں ہیں اس زبان
کے اس زبان سے بھی بڑے ہیں، اور یہ جس تہذیب میں ہیں اس میں ان کی حیثیت معمار کی سی ہے، تو اس زبان کو بھی تعمیر کرتے ہیں اور زبان کے کانٹینٹ کو تہذیبی شکل میں ایکچولائزیبل بنانے کے قابل عمل راستے بھی تیار کرتے ہیں۔ تو ان بہت کلاسیکل اور قدیم شعراء کا انداز یہ تھا کہ وہ لفظوں کو ذاتی مفہوم میں نہیں استعمال کرتے تھے، یعنی پرسنل سمبلزم نہیں تھا، پرسنل سیمینٹکس نہیں تھے، بلکہ جو لفظ عام طور پہ جن معنوں میں بولا اور لکھا جاتا ہے اس کو اسی مفہومی قطعیت کے ساتھ یا اس کی اسی مفہومیت کو برقرار بلکہ حاوی رکھتے ہوئے اس میں معنویت، کیفیت اور احساس کے ایسے تنوعات پیدا کر کے اپنے قاری میں منتقل کر دیتے تھے جو مطلب ناممکن عمل لگتا تھا کہ آپ ایک لفظ ہے سردی کا اور اس کے معنی سب کو معلوم ہیں، لیکن آپ اس لفظ کو ایسا استعمال کرتے ہیں کہ یہ دل کی آگ کا تاثر دینے لگے۔ تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے اور نہایت ناممکن کام ہے کہ لفظ کا ذہنی حضور وہی ہے جو سب میں پایا جاتا ہے، سب میں مشترک ہے، لیکن لفظ کا جو ایک احساساتی پیکر بنتا ہے، جو لفظ کے معنی کو بامعنی بناتا ہے اور لفظ کے معنی کو کریٹیو میننگ بناتا ہے، اور جو لفظ کے پہلے سے بالکل جانے اور سمجھے ہوئے مفاہیم میں آپ کو، آپ کے شعور کو، آپ کے احساسات کو بالکل نئی معنویتوں کا تجربہ کروا دیتا ہے۔ تو یہ جیسے ہومر تھے، جیسے فردوسی ہیں، جیسے رومی ہیں، ان سب کے یہاں الفاظ اپنے متداول مفاہیم میں ہیں، اور وہ متداول مفاہیم مجروح نہیں ہوتے بلکہ ان مفاہیم میں معنویت کا ایک طوفان برپا کر کے دکھا دیا جاتا ہے، اور معنویت کہتے اسے ہیں کہ ذہن کے لیے بھی موجب تسکین اور احساسات اور طبیعت اور قلب وغیرہ کے لیے بھی باعث راحت یا باعث اطمینان۔ تو عام معانی جو ہوتے ہیں وہ زبان میں اور زبان کی پرسیپشن میں ایک سطحیت پیدا کر دیتے ہیں، یعنی کلیشے بن جاتے ہیں، اور ان مفاہیم کا شجرہ معانی سے کٹ کے، معانی کے شجرے اور ہائرارکی سے کٹ کے وہ دیکھی جا سکنے والی، سمجھی جا سکنے والی عام اور معمولی سی چیزوں سے جڑ جاتا ہے۔ مطلب وہ الفاظ جس شے کے عنوان اور نام کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ رفتہ رفتہ اسی شے، وہی شے بن جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اندر ایک نظام چل رہا ہے لفظ سے تعلق کا، جو سب سے زیادہ ہمارا مطلب سب سے بڑا سرمایہ ہے، تو لفظ سے تعلق کا وہ نظام فراموش یا معطل ہو جاتا ہے۔ تو اس میں یہ کہ کرسی کرسی ہے، بس میز میز ہے۔ تو بڑا شاعر یا بڑا فلسفی وہ آ کر لفظوں کو اس گراوٹ سے نکال دیتا ہے اور لفظوں کے مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے ان مفاہیم میں معانی بننے کا جوہر پیدا کر دیتا ہے۔ واضح نا، مفہوم
تصدیق کے ساتھ ہے، یہ میز ہے، یہ دیوار ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ بس ہے۔ اب اس مفہوم میں کوئی معنویت ہونی چاہیے، ورنہ میرا بھی درجہ اس میز اور دیوار جتنا بن کے رہ جائے گا۔ یعنی سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہ جو گویا ایک ہو جائیں گے وجودی مرتبے کے اعتبار سے۔ تو اب ایک بڑا شاعر آتا ہے، وہ میز کو میز ہی کہتا ہے، وہ دیوار کہتا ہے، تو دیوار کا وہی مطلب ہے جو مطلب ہم لیتے ہیں اور جس مطلب کو ادا کرنے کے لیے ہم یہ لفظ استعمال میں لاتے ہیں۔ وہ اسے رکھتے ہوئے دیوار اور میز کو وجود کے ان حقائق کا مظہر بنا دیتا ہے، ان ریئلٹیز کی مینیفیسٹیشنز بنا دیتا ہے جو لفظ کے ساتھ سطحی اشیائی یا ہاریزنٹل تعلق کی عادت کی وجہ سے ہم سے فراموش ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شعور میں بھی گراوٹ، اور پورا جو آپ کا تصور وجود وغیرہ ہے، اپنے بارے میں جو اپنا تصور ہے، وہ سب جو ہے وہ شے کے اصول پہ ہو جاتا ہے۔ مطلب میز کیا ہے، اس کا جواب وہی ہوگا، اسی سطح کا جواب ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ تو میں کیا ہوں اور میز کیا ہوں کا جواب اگر ایک سطح پہ پہنچ جائے تو آپ سمجھیے کہ ہماری تو ہمارے ہونے کی جسٹیفیکیشن ہی فنا ہو گئی نا۔ تو بڑا شاعر آ کر یا بڑا آدمی، بڑا اظہار، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے لفظوں میں ہو، چاہے تصویروں میں ہو، چاہے ریاضیاتی اشاروں میں ہو، سائنس میں ہو، نمبرز میں ہو، تو بڑے آدمی آ کر اظہار کو ماورائے ادراک حقائق کی پریزنس بنا دیتے ہیں، اور ماورائے ادراک کو، یعنی وہ ماورائے ادراک جس کا مجھے انکار نہیں ہے، اس سے صرف غفلت ہے۔ میں اپنے آپ کو اس ماورائیت سے عملاً، حالاً اور ذہنی طور پہ جڑا ہوا رکھنے میں ناکام ہوں۔ میں اس سے متاثر ہونے کی قابلیت سے محروم ہوں۔ تو بڑا شاعر آ کر میرے اندر اس قابلیت کو جو میرے اندر رکھی ہوئی ہے اسے بیدار کر دیتا ہے، اور خود لفظ میں نظام وجود اور نظام شعور دونوں آئیڈینٹیکل ہیں۔ لفظ جو ہے وہ وجود کا بھی گھر ہے اور شعور کا بھی ماخذ ہے، مربی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ مطلب ہم اس بات کے پابند ہیں کہ لفظ سے اپنے تعلق کو اپنے آئیڈیلز کی ایکچولائزیشن میں واحد وسیلے کے طور پر استعمال کریں، کیونکہ ایک لفظ ہی ہے جو ماورائے احساس کو گویا محسوس کروا دیتا ہے، ماورائے ادراک کو گویا مفہوم بنا دیتا ہے، یہ لفظ ہے۔ تو آپ سمجھیں کہ وہ زبان کی بھی بے مایگی کا ازالہ کر دیتا ہے جو ہم نے اس میں ڈال رکھی تھی، اور خود ہمارے اندر جو ایک خزاں چھائی ہوئی ہے، ایک سپاٹ پن طاری ہو جاتا ہے، اس کا بھی وہ علاج کرتا ہے اس طریقے سے کہ وہ اظہار اور حقیقت، مینیفیسٹیشن اور پرنسپل کے درمیان تعلق کو آرگینک سا تعلق بنا کر ہمارے اندر اتار دیتا ہے، صرف اس ذریعے سے کہ وہ لفظ کے ساتھ ہمارے تعلق پر جمی ہوئی گرد کو جھاڑ دیتا ہے۔ تو یہ وصف میں بالکل اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ یہ محمد سلیم الرحمن صاحب کے یہاں
جس شدت اور جیسے نظم و ضبط، جیسے تسلسل اور جیسے ایک ایکسپیرینشیل سرٹینٹی کے ساتھ ہے، وہ کہیں نہیں ہے ان کے معاصرین میں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں ان کے جو وسائل ہیں وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ الفاظ ہیں، اور یہ مطلب لفظوں کا استعمال عجیب طرح سے کرتے ہیں، مطلب یہ لفظوں کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ جس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ کی ڈویلٹی نہ رہے، مطلب گویا ایسا ہوتا ہے کہ لفظ میں یہ سب ہو رہا ہے، ہم بھی لفظ میں جو ہو رہا ہے اسی کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ جو کلمے کا کل بنانا ہے نا، ایک لوگوس آرڈر بنانا جس میں ہم سب ہیں، اور ہم اسی لفظ کو جیسے سیر کر رہے ہیں، وہی ہمارا علم ہے، وہی ہمارے تجربات ہیں، وہی ہمارے مطلب تکمیل کا یا تخریب کا عمل ہے۔ تو لفظ کو ایسی یونیورسیلٹی دے دینا، لفظ کو ایسی کائنات بنا دینا کہ جس کا ایک کانٹینٹ ہم بھی ہیں، یعنی ہمارا سبجیکٹ، ہمارا آبجیکٹ ہی نہیں ہے اس کا کانٹینٹ، خود ہم اپنے آپ کو لفظ میں رہ کر سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ الفاظ کی ایک دنیا ہے، الفاظ کی دنیا کے اندر چلنے والا نظام ہے، اور الفاظ کے معانی کی تشکیل کے نئے نئے عمل ہیں، اور وہاں کا پورا نظام ایسا ہے جس نظام کی سہار اور سمائی یہ دنیا نہیں رکھتی۔ اور آپ سمجھیں نا، وہاں میں تجربہ کرتا ہوں کہ معنی لفظ سے زیادہ ہے، یہاں اس دنیا کے نظام میں رہتے ہوئے میں یہ تجربہ کبھی نہیں کر سکتا کہ معانی لفظ سے زیادہ ہے، لفظ ہمیشہ معنی سے زیادہ رہے گا یہاں۔ تو لفظ کے معنی سے زیادہ رہنے کا احساس میرے اندر کوئی میننگ فلنس نہیں پیدا کرتا، بلکہ ایک نارسائی کی ریئلائزیشن پیدا کرتا ہے۔ وہاں لفظ کے اندر چلے جاؤ تو وہاں اس بات کا تجربہ ہو جاتا ہے کہ معنی لفظ سے زیادہ ہے، لیکن لفظ میں ہے۔ اب آپ سمجھیں، اس بات کو اچھی طرح سمجھیں تو آپ بڑی شاعری پڑھنے کی کنجی حاصل کر لیں گے۔ معنی لفظ سے زیادہ ہیں لیکن لفظ میں ہیں، یہ ملفوظ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب اس میں جو ہے یہ سب باتیں جو میں کر رہا ہوں، یہ سب باتیں بالکل ٹھوس مثالوں کے ساتھ اس کتاب میں جا بجا بکھری ہوئی ہیں، جو بغیر کوئی زور لگائے ہر آدمی پہ ثابت ہو جاتی ہیں کہ ہاں واقعی ایسی صورت ہے، یعنی یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ تو آپ سمجھیں نا، ایک آدمی آپ کو اس سطح تک پہنچا دے اپنے قاری کو، اپنے مخاطب کو، کہ وہ یہ تیقن حاصل کرنے کے لائق ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں، وہ یہ ٹھیک اور غلط کو سمجھے بغیر، ٹھیک اور غلط کی لاجک کو ذرہ برابر جانے بغیر بھی اس کے اندر ایک ذوق وجود بیدار ہو جاتا ہے جو کہتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، یا یہ بات تو اب تجربہ ہوئی ہے۔ سمجھے نا، حقیقت سے تعلق پریزنس کا ہے، کوگنیشن کا یا انڈرسٹینڈنگ کا نہیں ہے۔ تو جو بھی بڑا اظہار ہوگا وہ حقیقت کو پریزنٹ کرتا ہے، اور اس اظہار میں زور ایسا ہوتا ہے کہ اس حقیقت کے نام سے بھی ناواقف قاری اس کی پریزنس کے تجربے کو اپنی بساط کے مطابق
قبول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو اس تجربے سے گزرتا ہوا محسوس کرتا ہے، چاہے اسے کوئی نام نہ دے سکے۔ ٹھیک ہے جناب؟ تو اب اس پس منظر میں اس کتاب سے میں نے کچھ تصویریں نکالی ہیں، یعنی کچھ امیجز جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں امیج کہنا چاہیے، وہ منتخب کی ہیں۔ پھر تشبیہ، جو تشبیہ میں ندرت نہ رکھے وہ اوریجنل امیج یا ورجن امیج نہیں بنا سکتا۔ امیج میکنگ میں سب سے زیادہ درکار جو چیز ہے وہ ہے تشبیہ دینے کی قوت۔ تو ان کی کچھ تشبیہات، کچھ یہ سب جو میں نے منتخب کی ہیں یا نقل کی ہیں، یہ لکھی ہوئی ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنا ہے۔ یہ سمجھیں کہ ہم نے تشبیہات، ایڈجیکٹیوز اور امیجز کا 10% حصہ اپنی دانش میں نقل کیا اور 90% چھوڑ دیا، اور اسے چھوڑنے کی وجہ صرف طوالت سے بچنا ہے۔ اس کے چھوڑنا کسی حصے انتخاب کی وجہ سے نہیں ہے کہ وہ کمتر چیزیں تھیں انہیں چھوڑ لیا اور برتر چیزیں ہم لے آئے، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو میں کچھ مطلب میں معافی چاہتا ہوں، مجھے بورڈ پہ لکھنا پڑے گا تاکہ وہ آسان ہو جائے، کیونکہ لفظ کو دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، مطلب صرف سننا یا بولنے سے اتنا سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اب ان کی ایک نظم ہے جو ان کی نوجوانی کی نظم ہے، یعنی ان کی نظموں کی اس میں 1954-55 سے شروع ہوتی ہیں ان کی نظمیں۔ تو 54-55 میں یہ 20-25 برس کے ہوں گے، اور اس وقت کی نظموں میں جو لوگ اس دور کا ادب اور شاعری جانتے ہیں وہ یہ گواہی دیں گے کہ اس دور میں کوئی بھی شاعری اس کے مماثل نہیں تھی، اور پھر یہ کہ اس دور میں ہونے والی اکثر شاعری کو وقت نے بوسیدہ اور فرسودہ کر دیا۔ ان کی اس وقت کی کہی ہوئی نظموں کی تازگی آج زیادہ بڑھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بھی کہ ان کی نظموں پہ، ان کی نظموں کی بناوٹ ایسی ہے یا ان کی نظموں کا کانٹینٹ ایسا ہے کہ امید ہے کہ اسے وقت پرانا نہیں کر سکتا، یہ ہمیشہ تازہ رہنے کا ایک وصف رکھتی ہیں۔ تو اور اس کا یہ ثبوت ہے، نکسن 55 میں کتنے شعراء تھے، بڑے اچھے مشہور لوگ تھے، آج کل کی طرح کے شاعر تھوڑی تھے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 95% فراموش ہو چکا ہے، اور سب کی نظمیں اور غزلیں آج پڑھیں نا، جن کو ہم پسند کرتے تھے، تو آج پڑھیں تو جیسے مروتاً واہ کرتے ہیں، وہ واہ جو پہلے دل سے نکلتی تھی وہ واہ اب مروتاً کرتے ہیں، جس کا بھی نام لے لیں۔ لیکن یہ سلیم الرحمن کی نظمیں جیسے اس زمانے میں پردے میں تھیں، اور اس زمانے میں دکھائی دینے کا نظام ایسا نہیں تھا کہ وہ اس پردے کے پیچھے اس کے جمال کو بھانپ سکتا۔ تو اب یہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ان نظموں پر سے پردے کی ایک ایک تہ جیسے اترتی جا رہی ہے۔ یہ وصف مطلب آپ جدید شاعروں میں نے عزیز حامد مدنی میں دیکھا، اور آخری اس کی بڑی مثال اقبال ہیں، جنہیں وقت نے پرانا نہیں ہونے دیا، وقت پرانا نہیں کر سکا۔ تو خیر، اب ان کی جو اولین نظم ہے
یعنی اولین نظموں میں سے ایک نظم ہے جو میں بتاتا ہوں. اچھا، ان کا ذرا ایک مسئلہ مجھے اس کتاب میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ عام طور پہ نظموں کے عنوانات نہیں رکھتے، جس سے حوالہ دینے میں مشکل پیش آتی ہے. تو اگر یہ نظموں کا عنوان نہ صحیح نظموں کے نمبر لکھ دیتے نا پبلشر حضرات یا سلیم الرحمن صاحب خود، تو اس سے کم از کم حوالہ دینے میں آسانی ہو جاتی کہ نظم نمبر 1، نظم نمبر 2. تو خیر، اب وہ تو اب اگلا ایڈیشن چھپے تو ان کے پبلشر سے میری گزارش ہے کہ وہ ان کا حوالہ دینا آسان کریں. تو اس کتاب کی جو پہلی ہی نظم ہے جو 1957 میں کہی گئی، یعنی کہ میں نے تاریخ سن پیدائش پوچھا تھا تو وہ اب مجھے یاد نہیں، لیکن یہ کہ یہ جیسے 22-24 برس کی عمر ہوگی سلیم صاحب کی اس وقت. اس نوجوانی میں کہی ہوئی نظم جس میں مقبول شاعری کا ایک ریلا چل رہا تھا اور بہت ہی مقبول اور خوبصورتی سے لدے پھندے شعراء موجود تھے، اس میں یہ ایک لڑکا ایسا اٹھتا ہے، وہ جوش سے بھی ممتاز ہوتا ہے، فراق سے بھی ممتاز ہوتا ہے، بلکہ تمام ہمارے اندر، ہمارے یہاں ہماری روایت میں داخل تمام احساسات اور اظہار کی اسالیب سب سے انفرادیت اختیار کرتا ہے، کسی سے کوئی مدد نہیں لیتا. مطلب یہ کسی درخت پہ لگنے والا پھل نہیں ہے، یہ درخت اگانے والا بیج ہے. تو اب دیکھیے اس نظم میں جو پہلی نظم ہے ان کی، اس میں 2-4 مصرے جو شروع کے ہیں، جہاں سے نظم شروع ہوتی ہے، وہ میں لکھتا ہوں کہ بارش کے فسوں سے دم بخود سا گھنٹوں میں یہاں کھڑا رہوں گا، میں اور گرج سے کپ کپاتی. اب یہ نیچے جھکنا پڑے گا، اس وقت نہیں لکھ پا رہا. میں اور گرج سے کپ کپاتی تاریکیوں میں گزر کروں گا. اب اس میں جو امیج ہے نا وہ میں عرض کر دوں. وہ امیج جو ہے ایک تو ہے کہ بارش کے فسوں سے دم بخود سا، یعنی میری حالت اور میرا تأثر یا میری حیرت اور باہر کے منظر کی ندرت اور اس ندرت میں چھپی ہوئی المناکی اور ہولناکی، ان دونوں کو ایک دوسرے سے ریلیٹ کر کے دکھایا ہے کہ بارش کا فسوں ہے، یعنی بارش نے ایک سحر طاری کر رکھا ہے، یعنی آپ ایسی بارش ہو رہی ہے کہ اس سے نظر ہٹائی نہیں جا سکتی، اسے دیکھنے کے علاوہ کوئی آنکھیں ہر کام بھول جائیں. تو اس افسونی ماحول میں وہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اور دم بخود ہو کر دیکھ رہا ہوں. اب میں اس پہ کیا مطلب، ابھی سلیم الرحمن صاحب کی جو لفظ شناسی ہے اس پر ہم ایک اور نشست کریں گے. مطلب یہ انتہائی زیادہ
لفظ پر قدرت رکھتے ہیں، ادراک کی بھی اظہار کی بھی، انتہائی زیادہ، یعنی اساتذہ کی طرح کی، لیکن یہ اساتذہ کی طرح کے فہم زبان کا اسٹرکچر نہیں دکھاتے، بلکہ ان کے اندر زبان کے اندر اترنے کے جو لفظ کے اندر بڑے بڑے استادوں سے زیادہ نیچے اترنے کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ صرفی نحوی قاعدوں کی اصطلاح میں نہیں بیان ہو سکتے۔ تو اب اس میں ذرا لفظ کا میں بتا رہا ہوں کہ بارش کا فسوں، بارش حرکت میں ہے، بارش کا نام ہی ہے ٹپکنا، تو یہ ایک حرکت سی ہے، اور فسوں کا ایک مطلب تو واضح ہے، جادو یا وہ نظر بندی یا سحر، اور فسوں کا ایک مطلب ہوتا ہے پھونکنا۔ یہ پھونکنے کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ بارش دم کر رہی ہے مجھ پر، اور اس کا کیا ہوا دم میرے اندر جیسے تنفس کے پورے نظام پر حاوی ہو گیا ہے، دم بخود سا، جو سانس لینا بھول گیا۔ اب آپ سمجھے نا، مطلب یہ لفظ کے محاسن، میں لفظ کے استعمال کے محاسن دکھا رہا ہوں جو لفظ پر اعلیٰ درجے کی کلاسیکی قدرت رکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو کہ بارش کے ہونے نے اس دنیا کو عالم راحت یا عالم مشہود، اس کی جتنی بھی صفات آپ کر لیں، اس سے زیادہ عالم حیرت بنا دیا۔ اور بارش کا فسوں، بارش کی ساحری کا ایک نتیجہ یہ ہے، جس کی بنیاد پہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، کہ اس نے آفاق کو انفس پر غالب کر دیا ہے۔ یہ بارش جہاں سے آ رہی ہے وہ بلندی سے ہے نا، تو یہ بارش عجیب ہے کہ اس نے آفاق میں ایسی گہرائی اور ایسی سریت اور ایسی کیفیت وجود پیدا کر دی ہے کہ وہ میرے اندر کی دنیا کے نظام پر غالب آ گئی ہے۔ تو اس سے بڑا جادو کیا ہوگا کہ تقدیری طور پہ کمتر دنیا تقدیری طور پر برتر دنیا پہ غالب آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو جادو اسے بھی کہتے ہیں نا کہ فطرت کے نظام میں خلل ڈالنا۔ تو اب یہ ایک اس سے امیج بنی نا، ایک ایسی امیج جس میں دیکھنے کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جس میں دیکھے ہوئے کی تکمیل کرنے والے احساسات کی بھی ایک رو دوڑ رہی ہے۔ تو گھنٹوں میں یہاں کھڑا رہا ہوں، یہ مطلب ربط کا مصرع ہے کہ میں اور گرج سے کپ کپاتی۔ اب آپ ذرا یہ کپ کپاتی یعنی بجلی کے کڑکے سے، اور ہاں مطلب گرج چمک سے کپ کپاتی ہوئی تاریکیاں، اب آپ اس کو چاہے ایڈجیکٹیوز کے خانے میں ڈال دیں، وہاں بھی فٹ بیٹھتا ہے، اس کو تشبیہ کی قبیل سے سمجھ لیں، وہاں بھی اعلیٰ درجے کی تشبیہ ہے۔ لیکن یہ کہ ان دونوں کو جمع کر کے اس کو امیج بنا کر دیکھیں تو یہ بہت ہی خلاقانہ تصویر ہے، اور یہ تصویر پیدا ہوئی ایک مکمل طور پر تجربے میں آئی ہوئی اور اچھی طرح سمجھی ہوئی سچویشن کو ایک نیا کانٹیکسٹ دے دینا، ایک نئی نسبت دے دینا۔ تو اب وہ ہے کہ یہ جو بارش ہے، می اور گرج سے کپ کپاتی تاریکیوں میں گزر کروں گا۔ تو اس میں جو ہے باقی چیزیں ثانوی ہیں، یعنی کہ اندھیرے میں گزر کروں گا، یہ قابل تشریح چیز نہیں اور عام سی بات ہے۔
لیکن اس میں جو ٹکڑا ہے کہ گرج سے کپ کپاتی تاریکیاں، یہ اگر ہم صرف ان لفظوں کے جن مفاہیم سے ہم مانوس ہیں، اور ان میں ان مفاہیم کو ان میں نہیں بدلا گیا، کپ کپانے کو نہیں بدلا گیا، تاریکی کو نہیں بدلا گیا، گرج کو، سب وہ ہے جو ہمارے تجربے اور ہمارے دماغ میں ہیں، تو لیکن ان سب کو جوڑا ایسا گیا ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ان لفظوں کے جن مفاہیم سے اور ان مفاہیم کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیتوں سے مانوس تھے، یہ سب کچھ جیسے الگ ہو گیا، اور سب کچھ میں ایک ٹرانسینڈنس پیدا ہو گئی۔ سب کچھ کے مفاہیم وہی ہیں، لیکن ان کی معنویت کا ذہنی سانچہ اور احساساتی ڈھب دونوں بدل کے رہ گیا۔ تو اب کبھی غور کیجئے کہ گرج سے کپ کپاتی تاریکیاں، اگر کوئی اناڑی آدمی ہوتا نا تو وہ یہاں تک تو پہنچ سکتا تھا کہ بجلی کی کڑک سے اندھیرا کپ کپا رہا تھا، یعنی ڈر رہا تھا، تو چلو یہ تو جیسے دم سے دم باندھتی، لیکن یہاں ہے می اور گرج سے، یعنی کڑک نہیں ہے، گرج سے، بادلوں کی گرج سے، جس کو سننے کے بعد بجلی دکھائی دیتی ہے، سننے سے پہلے نہیں دکھائی دیتی۔ تو اس کو ذرا سا غور کریں، جیسے ایک نظام سا چل رہا ہے، پیرلل نظام، اور مطلب ہمارے احساسات میں ایک پیرللزم نہ ہو تو ہم اس نظام کو نہیں سمجھ سکتے۔ مطلب اس بات کو بامعنی بنانے کا فی الحال ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ گرج سے کپ کپاتی تاریکیاں، تو لیکن یہ کہ یہ اپنے ان کا نامفہوم ہونا ہمیں عاجزی کے ساتھ اور شکر گزاری کے ساتھ محسوس ہوتا ہے۔ مطلب اس میں ہمیں وحشت نہیں ہوتی کہ کیسی دو انمل چیزیں جوڑ دی ہیں، بلکہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہماری سطح سے اوپر کی بات ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو اوپر والی سطح ہے اس کی طرف اس بات کو سننے سے کشش پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کبھی تاریخ صحرا وغیرہ میں جائیں اور وہاں پھیلی ہوئی تاریکی کو مختلف اوصاف سے جوڑیں تو انشاءاللہ یہ ملکہ چاہے نہ پیدا ہو سلیم الرحمن صاحب والا، لیکن ان کی مطلب وہ اس کا ذوق پیدا ہو جائے گا، پہچان پیدا ہو جائے گی۔ اب دوسری بھی سن 58 کی نظم، یعنی نوجوانی کی، اس کی 2 لائنوں سے اس کی امیج بنتی ہے۔ افق پر کوندتی بجلی کی گنگ اور اجنبی ہیبت۔ اب آپ یہ غور کر رہے ہیں نا کہ یہ ان کی امیج میں تشبیہ اور وہ جو ہے مرکبات توصیفی شامل ہوتے ہیں، اس سے وہ امیجز جو ہیں وہ سطحی نہیں رہتی، ان میں تہداری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو افق پر کوندتی بجلی کی گنگ اور اجنبی ہیبت، ہر ایک شے خوف کی زنجیر میں جکڑی ہوئی عبرت۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عبرت ایسے لوڈڈ لفظ کو اور ہیبت اور خوف، ان سب کو جو ہے وہ اپنے موجودہ مفہومی اور احساساتی لکیل سے بلند کر سکتا ہے، ان کے پچھلے گھروں کو چھوڑے بغیر۔ کمال کا ہے۔ اب تصویر کر کے دیکھیں نا کہ افق پر کوندتی بجلی یہ نظر آ رہی ہے، مطلب اس کے دکھائی دینے میں ہم میں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں۔
اب انفرادیت پیدا ہوتی ہے. اچھا اس کی ہیبت میں بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں، ڈر لگتا ہے، لیکن اب اس ڈر کو انہوں نے کچھ ایسی صفتیں دے دیں کہ جس سے یہ والا ڈر جو ہے وہ ہمیں پسندیدہ بھی لگنے لگتا ہے، اپنی سطح سے بڑا بھی لگنے لگتا ہے، اپنی اوقات سے زیادہ بھی محسوس ہونے لگتا ہے، اور اس کے اندر کچھ بہت ہی بڑے، جیسے کہہ لیں کہ جیسے ذہن کو بہت بڑے بڑے احوال فراہم کرنے کا سامان بھی ہے. اس کو محسوس کرنے کے لیے احساسات میں بھی ویسے ہی نئے جوڑ پیدا کرنے پڑیں گے جیسے اظہار میں ہیں، اور ادراک کرنے میں، سمجھنے میں بھی اسی طرح ذہن کی عادتوں کو ترک کروا کے پھر نئی نئی نسبتیں پیدا کرنی پڑیں گی. تو اب ہیبت کو آپ دیکھیں، ہیبت گنگ اور اجنبی، مطلب اس میں اتنے زیادہ معانی ہیں اور ہر مفہوم پر یقین کرنے کی اتنی زیادہ بنیادیں ہیں کہ انہیں گننا مشکل ہے. مطلب اس میں واحد معنی کیفیت کے طور پر ہے، یعنی اس کا جو ہم کہیں کہ اس کا بنیادی مفہوم جو ہے وہ کیفیت کے طور پر ہے، صورت مفہومی کے انداز میں نہیں ہے. تو اور دوسرے یہ کہ گنگ اور اجنبی یہ صفتیں اگر ہیبت کی ہیں تو ہمیں اس کو سمجھنے میں تو خیر بہت ہی دیر لگے گی، اسے محسوس کرنے کی بھی تیاری کرنی پڑے گی. مطلب یہ مصرع سنتے ہی ایک آدمی میں ایک نیا احساس ابھرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ احساس خود اس کے لیے گنگ اور اجنبی ہوتا ہے. تو وہ اس کو زبان دینے اور اسے اپنے ساتھ یا خود کو اس کے ساتھ مانوس کرنے کے لیے مختلف احساسات میں کچھ نئی نسبتیں پیدا کر کے ایک سنتھیسائزڈ ورژن آف فیلنگ یا ایموشن جو ہے وہ تخلیق کرتا ہے. تو آپ سمجھیں نہیں کتنی بڑی طاقت ہے کہ کیفیت اور احساس کی سطح پر پہنچے ہوئی چیزوں میں بھی تجدیدی عمل شروع کرنا. یہ بہت مشکل، خیالات نئے نئے نکالے جا سکتے ہیں لیکن احساسات میں اس طرح کرنا. تو خیر ایک تو گنگ اور اجنبی ہیبت یہ اتنی زبردست طرح سے ہے کہ یہ جیسے لگتا ہے ایک بہت ہی بڑی آواز ہم سن رہے ہیں. یہ جو بجلی کی آواز جو ہے یہ اپنی اصلی آواز سے بہت بڑی ہو گئی ہے. یعنی بجلی کے کڑکے میں جو آواز سننے کے ہم عادی تھے، یا بجلی کے کڑکے میں گرج میں جو آواز بننے کی قوت تھی، یہ اس سے بہت زیادہ ہے. گنگ اور اجنبی ہے. گنگ چیز جو ہے وہ آواز سے زیادہ پرآہنگ ہو جائے تو یہ مطلب کرامت نہیں ہے، اور اس کا آواز سے زیادہ پرآہنگ ہونا آپ کو کسی عقلی مزاحمت کے بغیر قبول ہوتا ہوا محسوس ہو تو یہ بڑی بات نہیں ہے. تو اور لفظوں میں دیکھا نا، کوندتی بجلی کوندنے سے اس کی آواز کو ظاہر کر دیا. یعنی کوندنے کا مطلب آواز نہیں ہوتا بجلی کی، تو کوندتی ایسے باندھا ہے کہ اس سے گرجتی بجلی بھی اس میں شامل ہے، ہمیں الگ سے جاننے کی ضرورت نہیں. تو یعنی کہ بجلی کا وہ حصہ جو سماعت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کو قابل دید بنا دیا، اس کو بصارت سے متعلق کر دیا، کوندتی کہہ کے گرجتی کو دکھا دیا. تو آواز ہے تصویر. اب بجلی کی تصویر ظاہر آنکھوں کو چندیا دیتی ہے،
بجلی کی آواز کانوں کو بہرا کر دیتی ہے، یعنی سماعت کی حدیں پار کر جاتی ہے۔ تو اتنی ہیبت ناک آواز اور اتنی ہیبت ناک جو ہے وہ اس کی تصویر ہے، اس کو انہوں نے 2 کوڑی کا بنا دیا 2 اوصاف دے کر، اور اس مطلب ایسی آواز پیدا کر دی ان 2 اوصاف سے کہ خود بجلی بہری ہو جائے، یعنی بجلی جو ہے وہ اتنی آواز نکالنے کی استعداد نہیں پیدا کر سکتی۔ تو ایک یہ، اور گنگ کوندنے اور گرجنے کے تضاد میں ہے کہ مکمل آواز گونگی ہوتی ہے، آواز مکمل ہو جائے، پیور ہو جائے تو وہ بولتی نہیں ہے، وہ گونگی ہو جاتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اب مطلب ہم ویسے بھی کلینکلی بھی کہہ سکتے ہیں کہ آواز ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو وہ سنائی نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا۔ تو گنگ ایک تو یہ کہ اس کے کنٹراسٹ میں ہے، کیونکہ اس کو بالکل اس کو نیگیٹ کیے بغیر اسے جیسے پیچھے چھوڑا جا رہا ہے۔ اور اجنبی ہیبت، تو اب آپ دیکھیں کہ اگر بجلی کے حوالے سے دیکھیں گنگ اور اجنبی کو، کیونکہ یہ بجلی سے منسوب کی جا رہی ہے نا، گنگ اور اجنبی ہیبت یہ پورا اس سے منسوب ہے۔ تو اگر بجلی کے حوالے سے دیکھیں اور بالکل کلاسیکل معیارات جو تجزیے کے ہیں ان کو اپلائی کر کے دیکھیں، بالکل استادانہ انداز سے دیکھنا کہ شعر میں کوئی بیان وغیرہ کا نقص تو نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں اس معیار پہ، جس معیار پہ انیس اس کو دیکھتے، اس معیار پہ دیکھیے کہ گنگ کا میں نے عرض کر دیا کہ بجلی مکمل ہو کر گونگی ہو گئی، بجلی اپنی آواز میں مکمل اور پیور ہو کر گونگی ہو گئی، بجلی اپنے دکھائی دینے میں، اپنی رویت میں مکمل ہو کر اجنبی ہو گئی۔ یعنی دیکھی جانے والی چیز مکمل ہو جائے تو وہ دکھائی تو دے گی، لیکن کیونکہ ہم ناقص دید سے اسے سمجھتے تھے تو وہ ہمارے لیے اجنبی بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بجلی کے حوالے سے، بجلی کا دکھائی دینا، بجلی کا سنائی دینا مکمل ہو گیا ہے اپنے سے متضاد ہو کر۔ اب ہیبت ہے، یہاں پرسیپشن آتی ہے کہ ہیبت ظاہر ہے کہ بجلی کا اثر ہے، بجلی کا کانٹینٹ نہیں ہے، بجلی کا اثر ہے ہم پر، بجلی کو دیکھنے اور سمجھنے والے پر۔ ہیبت کہتے ہیں کہ جس کے خوف سے نکلنے کا راستہ بھی نہیں ڈھونڈا جا سکتا، اور ایک ایسا خوف جس میں اس شے کی جس سے خوف کھایا جا رہا ہے ایک تعظیم بھی پوشیدہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ جیسے جمال کی نسبت سے ہم کہتے ہیں انسیت، یعنی اجنبیت کی جو متضاد ہے کہ جمال انس پیدا کرتا ہے اور جلال ہیبت پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی ایک جو روٹین کی خوفناکی تھی اور وہ ایک روٹین کی جو تعظیم تھی نا کہ ہم سمجھتے تھے ہم اس کا کچھ کر ہی نہیں سکتے، اور دوسرے یہ کہ اس کے یہ فائدے وغیرہ ہیں، تو اس سے جو ہے وہ اس سے آگے بڑھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ بجلی مکمل ہو کر گنگ اور اجنبی ہو گئی ہے، بلکہ اس سے پیدا ہونے والی معمول کی ہیبت
زدہ آدمی کے لیے گونگی اور اجنبی ہو گئی ہے۔ یہ مطلب استادی ہے، اگر پرانے زمانے میں ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ استادی ہے۔ وہ جیسے امیر خسرو کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا مرتبہ استادی کا ہے، تو یہ استادی ہے کہ لفظوں کو مطلب مکمل طور پر اپنے زیر نگیں رکھنا، ان پر کوئی ظلم کیے بغیر، مطلب ان پر شفقت کا تقاضا سمجھتے ہوئے انہیں اپنا محکوم رکھنا، تو یہ وہ ہے۔ اب آپ سمجھیں نا کہ یہ شے ہونے میں بھی مکمل ہو گئی، اور یہ شے اپنے احساس میں بھی، اپنے محسوس اور معلوم ہونے میں بھی مکمل ہو گئی۔ گویا شے کا علم یا شے کا احساس، کسی بھی واقعے، کسی بھی چیز کا علم اور احساس ادھورے پن کی وجہ سے قابل فہم ہوتا ہے، ادھورے پن کی وجہ سے لائق اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ جیسے ہی پوری ہو جائیں تو اظہار اور ادراک اور احساس کے تمام سانچے، تمام باؤنڈریز ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ہو گیا جناب، اور اسی کے ساتھ یعنی یہ دو مصرے ہیں آگے پیچھے۔ دوسرا مصرع ہے ہر ایک شے خوف کی زنجیر میں جکڑی ہوئی عبرت۔ پہلے اس میں یہ دو الگ الگ تصویریں بھی ہیں اور ایک تصویر کے دو حصے بھی ہیں، یعنی ایک ہی کینوس پر بنے ہوئے ہیں، اور دو بالکل جیسے ایک پورے منظر اور اس منظر کے انعکاس کو کائنات کی مثال پر پولر بائی پولر بنا دیا، کہ ایک پول ہے میری دنیا کا ہیبت اور ایک پول ہے عبرت۔ اب آپ اس نظر سے دیکھیے کہ ہیبت کا جو قطب ہے، ہیبت کا جو پول ہے، وہ میرے اندر ہے، یعنی یہ کائنات جو ایک دائرے کی یا ایک بیضوی دائرہ ہے، اس کا ایک پول پرسیپشن میں ہے، ایک پول جو ہے وہ ہیپننگ میں ہے اور تاریخ میں ہے، یعنی ایک پول باہر ہے، دوسرا پول اندر ہے، وہ پرسیپشن کا پول ہے، وہ شعور کا پول ہے۔ تو ہیبت میرے اندر کا پول ہے، انفس کا وہ ہے، اور عبرت یہ باہر ہے، یعنی باہر کا سارا نظام عبرت کے اصول پر چل رہا ہے، اور اندر کا سارا نظام ہیبت کی اساس پر جاری ہے، یعنی اس میں جو بھی تکمیلی حرکت ہوگی، اندر کے نظام کے صحیح چلنے کی واحد پہچان یہ ہے کہ اس میں حقائق کے ساتھ، اس میں ٹرانسینڈنس کے ساتھ، اس میں ایبسلیوٹ پرنسپلز کے ساتھ ایک کورسپونڈنگ تعلق ہے یا نہیں، یا یہ اسی دکھائی دینے میں صرف ہو گیا ہے، یہ اندیکھے سے متعلق رہ گیا ہے یا نہیں۔ تو اندیکھے کا تعلق ہیبت ہے، اور دیکھے ہوئے کے تعلق سے جو پروڈکٹیوٹی ہے، یا جو میرے لیے اس میں جو مدد کا پہلو ہے، وہ عبرت ہے۔ تو مطلب بہت آسان کر کے کہیں تو دنیا کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ذریعہ عبرت بناؤ، اور اور دنیا سے ماورا کو دیکھنے کا، یعنی حقائق کو دیکھنے کا سلیقہ یہ ہے کہ اسے موجب ہیبت بناؤ۔ ہیبت باطن کو زندہ رکھتی ہے، اور عبرت جو ہے وہ ظاہر کو، خارج کو بامانی رکھتی ہے۔ تو یہ تو ہوا، لیکن یہ تو دو باتیں ہوں نا، عبرت شے کو دیکھ کر
اپنے نقائص کو دور کرنے کا راستہ ڈھونڈنا، یہ عبرت ہے۔ اور ہیبت جو ہے وہ اپنی موجودہ باطنی حالت کو، اپنے شعور کی موجودہ سطح کو مسلسل حالت عروج میں رکھنا، اندیکھی حقیقت کی پریزنس میں رہنے کے احوال کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہیبت اس کے لیے بہت مناسب ہے اور عبرت اس کے لیے۔ ہیبت دائمی کی ہوتی ہے، ہیبت مطلق طاقت کی ہوتی ہے، اور عبرت جو ہے وہ عارضی سے حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ عارضی چیز باہر ہے، دائمی چیز اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں اگر ہم ہیبت اور عبرت کو اس طرح سمجھیں تو پھر یہ افق پر کوندتی بجلی سے ہیبت کیسے پیدا ہوئی؟ بجلی تو باہر کوند رہی ہے۔ یہ وہ ہے جہاں انفس اور آفاق، میرے اندر کی دنیا اور میرے باہر کی دنیا، یہ ایک پوائنٹ آف آئیڈینٹی پہ پہنچ جاتی ہے اگر ریئلٹی میرا پرسیپشن بن چکی ہو، اگر میرے احساسات اور تخیلات پرنسپل ریئلٹی سے کورسپونڈنس کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہوں اور اسی میں مشغول رہنے سے ترقی اور نمو پا رہے ہوں، تو باہر ہونے والی ہر چیز، حواس کی گرفت میں آنے والا ہر مشاہدہ اور تجربہ جو ہے وہ میری انفسی ضرورت کو پورا کرتا ہے، میرے انفسی نظام کی رفتار درست رکھنے میں مدد دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ایک اعتراض ہو سکتا تھا، اس کو میں نے کوشش کی کہ رفع ہو جائے۔ تو اب اس امیج پہ رہتے ہیں کہ خوف کی زنجیر میں جکڑی ہوئی عبرت، اس کو بھی دیکھنے کے کئی زاویے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ امیج میکنگ کا اس سے بڑا کمال کیا ہو سکتا ہے کہ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں لیکن سجھائی نہیں دے رہی۔ آنکھیں ذہن سے زیادہ بڑے احوال دانش رکھتی ہیں، ذہن سے زیادہ بامانی تجربات کے حامل ہیں۔ مطلب یہ امیج کو یہی ہے کہ آنکھوں کو دماغ پہ غالب کر دینا، یعنی وقتی طور پہ صحیح لیکن غالب کر دینا۔ تو ایک پہلو سے اگر دیکھیں تو ان دو مصروں کا ربط یہ ہے کہ کوندتی بجلی کی میں جو بلٹ ان ہیبت ہے، جو سب سے پہلے منتقل ہوتی ہے اپنے دیکھنے والے میں، تو وہ اس ہیبت کا نتیجہ یہ ہے، یا اس ہیبت کے واقع ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اس بجلی کی چمک میں آنے والی ہر شے، یا اس بجلی کی آواز سے لرزنے والی، اس کی آواز کو بھی جھیلنے والی ہر چیز، یہ ایک عبرت بن گئی ہے، لیکن وہ سادہ سی عبرت نہیں ہے، وہ محض اخلاقی معنویت رکھنے والی عبرت نہیں ہے، وہ ایک وجودی عبرت ہے، اور اس کے تقاضوں سے صرف نظر کرنا ناممکن ہے، کیونکہ وہ ایک جبری عبرت ہے، واضح نہیں۔ میں اس عبرت کا میں بھی فاعلی حیثیت نہیں رکھتا، جیسے ہیبت نے مجھے پیسیوٹی میں رکھا، اسی طرح عبرت یہ ثبوت دے رہی ہے کہ ہاں میں واقعی پیسیوٹی میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ ہے، وہ کیوں پیسیوٹی کہاں سے ثابت ہوئی؟ وہ ہوئی خوف کی زنجیر میں جکڑی ہوئی عبرت، کہ یہ جو خوف کی، یہ بجلی کے کوندے کیا ہیں؟ خوف کی زنجیریں ہیں،
یہ چیزیں کیا ہیں مجھے صحیح راستہ دکھانے اور غلط راستے سے بچانے والے اشارات ہیں۔ تو ان سب سگنلز کو، ان سب سمبلز کو، ان سب سائنس کو خوف کی زنجیر نے، جو خوف ایک مطلب وجود میں معنی پیدا کرنے، وجود کے احوال میں ترقی کے لیے مجھ پر نازل ہوا ہے، وہ جبر ہے جس جبر کے سے حاصل ہونے والے حقائق کو میں اپنے اختیار اپلائی کر کے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اب اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سمجھو کہ بجلی کا ہر وہ جو لپکا ہے وہ خوف کی زنجیر ہے، اور جو بھی اس میں آتا ہے، یعنی وہ خوف کی زنجیر ایسی ہے کہ وہ ہر شے کے گلے میں پڑ رہی ہے، اور ہر شے کو اس کے اپنے حدود سے بلند کر رہی ہے، ہر شے کو اتفاق کی سطح سے بلند ہو کر شعور میں داخل ہونے کی صلاحیت عطا کر رہی ہے، ہر شے میں وہ خوف پیدا کر رہی ہے کہ میں سمبل ہوں، میں سائن ہوں، اور میں جس کا سمبل ہوں یا جس کا نشان ہوں اس سے خود کو جڑا رکھوں، اسے دکھانے کا کام کروں، اسے چھپانے کی کوشش نہ کروں۔ اب یہ خوف میں جکڑی ہوئی عبرت ہے۔ اب یہ سارا منظر جو ہے وہ جیسے جبری سا ہے، جیسے ایک جبر ایکسپیرینس ہو رہا ہے، کازمولوجیکل اور سائیکولوجیکل۔ تو یہ جبر ظاہر ہے، جبر کا ہر اظہار ناگوار ہوتا ہے، اور جب کہ وہ خوف اور ہیبت وغیرہ کے ساتھ ہو، تو اس میں ایک عجیب سے معنی نکلتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک عجیب سا پوائنٹ، ایک عجیب سا ایک سی ریئلائزیشن ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ان سے باہر بھی کوئی جگہ ہے، یعنی اس انفس اور آفاق میں سب کچھ سمایا ہوا نہیں ہے، خود ان سے ماورائی کی نسبت یا ان سے باہر ہونے کی نسبت رکھنے والا بھی کوئی مقام ہے۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے وہ ان سے ڈیٹیچمنٹ کی حالت میں اور ان سے باہر کسی مقام پہ کھڑا ہو کر انہیں باہر سے دیکھ کر اینالائز کر رہا ہے یا پینٹ کر رہا ہے، یعنی ایک بڑا پینٹر ہے جو جس پہاڑی پہ کھڑا ہے وہ پہاڑی اس کے منظر کا حصہ نہیں ہے، تو وہ اس سے فاصلہ پیدا کرتا ہے تاکہ وہ پوری دکھائی دے، اور پھر اس پورے منظر کو، کائناتی اور انفسی منظر کو، وہ ایک کینوس پر پینٹ کر رہا ہے۔ یہ اس میں ایک مطلب اس کو کرامت سے کم نہیں کہا جا سکتا۔ اب دیکھیں نہ لفظ کوئی مشکل ہیں، نہ نامانوس لفظ ہیں، لیکن بس ایک عجیب سے طریقے سے یہ، جیسے مجھے لگتا ہے کہ جب بھی انہیں پڑھو نا، ایک تو میں اپنا تجربہ، میں نے یہ کتاب کو 20 مرتبہ تو پڑھی ہے، مطلب شروع سے آخر تک، تو ہر مرتبہ مجھے ایک مصرع 20 مرتبہ پڑھا ہے، تو وہ 20 مرتبہ مجھے پرانے مفہوم سے اور پرانے احساس سے منقطع ہونے، اس سے توبہ کرنے پر مجبور کرتا ہے، یا یہ کہ اس پر مسلسل اضافہ کرتا ہے کچھ نئی چیزوں کا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، مطلب آج کل کیونکہ عجیب طرح کی پسماندگی مسلط ہے، تو وہ کون، وہ اس آدمی کو، میں تو کہتا ہوں آپ لوگ کسی آدمی کو ادیب اور شاعر نہ مانیے اس وقت تک جب تک اسے اس کتاب کی اپریسیشن کے قابل نہ سمجھ گئے، اسے جب تک سلیم الرحمن کا معتقد نہ دیکھیں تو آپ اس کے شاعر ہونے کا انکار کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے مطلب،
افسوس افسوس ہم نے بڑائی کے اس نمونے کو مسلسل نظر انداز کیے رکھا۔ پہلے تو چلو ہو سکتا ہے حسد سے، معاشرانہ چشمک سے کیا ہو، اب حسد وغیرہ کیا ہے؟ اب میں ان بلندیوں کا طالب ہی نہیں ہوں جو ان کے یہاں موجود ہیں، تو مجھے کیا حسد ہوگا؟ تو اب تو کم از کم اس بات کا اعلان کروں نا کہ یہ وہ بلندیاں ہیں جن بلندیوں پہ ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، یہی کہہ کے کر دو۔ تو اب یہ جناب ایک جو ہو گیا، دو بلکہ امیجز یا 3 ہو گئیں، نہیں 2 ہو گئیں۔ اب اگر اجازت ہو تو ہم پھر اس سلسلے کو اب کیا کریں، آگے چلائیں گے اس سلسلے کو، کیونکہ 2 ابھی ہوئی ہیں، کتنے نہیں ابھی تو وقت ہے، نہیں وقت نہیں ہے، وقت زیادہ ہو گیا۔ ارے بھائی 2 میں اتنی دیر لگی ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہیں یہ تو کوئی 20 25 30 ہیں، 30، لیکن کریں گے سب انشاءاللہ۔ اب چاہے تھوڑا سا کچھ کریں لیکن کریں گے سب اللہ نے چاہا تو۔ اور یہ کام جو ہے، اس کام میں انشاءاللہ نقادوں وغیرہ نے تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، تو اب داڑھی ٹوپی والوں کو آنا پڑا ہے تو شرم دلانے کے لیے۔ تو اللہ کرے کہ اس کام میں کوئی برکت ہو، اور اس میں مجھے احساس سا ہے کہ اس میں جیسے یہ ہماری طرف سے کوئی مجاہدانہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے۔